بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، آج 28ویں شب ہے، ماہ رمضان المبارک آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے روزے قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، اعمال قبول فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی اس کا اجر عام نیکی سے زیادہ ہے۔ اس کی مثال سمجھا دیتا ہوں کہ اگر عام دنوں میں آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، اس کا اجر 10 گنا سے 100 گنا تک ملتا ہے۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، وہی نیکی جو آگے پیچھے ہم کرتے ہیں، اگر وہ نیکی ماہ رمضان مبارک میں کر لی جائے تو رب ذوالجلال وہ نیکی جو آگے پیچھے کی جائے اس کا جو اجر ہے وہ 10 سے 100 گنا تک ہوتا ہے۔ اور اگر وہی نیکی ماہ رمضان مبارک میں کی جائے تو اس کا درجہ 100 گنا سے شروع ہوتا ہے اور کئی ہزار گنا تک جاتا ہے۔ تو ایک تو ماہ مبارکہ کی لیلۃ القدر گزر چکی، اب آ رہی ہے لیلۃ الجائزہ۔ یہ وہ رات ہے جس رات عبادت کرنے والے کا دل اللہ مضبوط فرما دیتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دل مضبوط ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر ایسا دل چاہتے ہو کہ جس وقت دوسروں کے دل مردہ ہوں گے تو اس رات عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہوگا۔ اور یہ زندہ کس عمل سے ہوگا؟ لیلۃ الجائزہ کی رات عبادت سے۔ یہ رات کون سی ہے؟ یہ رات چاند رات ہے، یعنی ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر جو چاند نظر آتا ہے شوال المکرم کا، وہ رات ساری عبادت اور رحمت اور اللہ کے لطف و کرم والی۔ ایک تو یہ کہ بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا، اور آج بھی ایسا بھی ہے، لوگوں کے دل ایسے نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس رات کو عبادت کر کے اس رات کو زندہ کر لے، عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اللہ کرنے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ زندہ کر لے، تو اللہ کریم اس شخص کو جنت کا لازمی حقدار بنا دیتا۔ یعنی ہو نہیں سکتا اسے جنت نہ ملے، اس کے لیے لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ جس شخص نے اس رات میں عبادت کی اسے رب ذوالجلال ضرور جنت عطا کرے۔ لہٰذا اس چاند رات کو اپنے لیے غنیمت جانے، رمضان مبارک رخصت ہو رہا اور اس رات کو غنیمت جانے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے عبادت کیجیے، نماز تسبیح پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ ایک نماز حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بیان فرمائی ہے، میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ بیسیکلی وہ نماز آپ نے جس رات پڑھنے کا اشارہ فرمایا ہے وہ ہے سنڈے اور منڈے، یعنی اتوار اور پیر کے درمیانی شب اور پیر اور منگل کے درمیانی شب، سنڈے منڈے ٹیوزڈے، اس کی جو درمیانی راتیں ہیں، 2 راتیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ بڑا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف والے، ورد و اوراد والے، ٹوٹ کے بتانے والے بھی کہتے ہیں یہ کریں، چھت پھاڑ کے شے آپ کے اوپر نازل ہو۔ جو 4 دن لوگ پڑھتے ہیں بدزن ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسی خوشنمائی دی گئی ہوتی ہے کہ جس خوشنمائی کے پیچھے کرنا ککھ نہیں، صرف وظیفہ پڑھیں گے چھت پھاڑ کے رحمت آ جائے۔ نو ڈاؤٹ اللہ کی رحمت آ سکتی ہے اگر ہم ایسے بن جائیں کہ رحمت آئے۔ اب وہ نماز سن لیجئے، عشاء کے بعد 4 رکعت نماز ادا کیجیے۔ عشاء کے بعد اتوار پیر کے درمیانی شب، پیر اور منگل کے درمیانی شب، ان 2 میں سے کسی ایک رات کر لیں۔
दोनों रातों में कर लें, बहुत अच्छी बात। آپ نے 4 رکعت ادا کرنی، ان 4 رکعت میں صرف الحمد شریف کے بعد سورہ کل پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اخلاص۔ اب کیسے پڑھنا؟ آپ نے پہلی رکعت میں 40 بار پڑھنا، دوسری رکعت میں 30 بار، تیسری رکعت میں 20 بار اور چوتھی رکعت میں 10 بار۔ 40 بار پہلی میں، 30 بار دوسری میں، 20 بار تیسری میں اور 10 بار چوتھی۔ اس کے بعد سجدے میں، اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے چپ کے دعا کیجیے، جو دعا مانگے رب ذوالجلال قبول فرمائے گا۔ آگے اس کی کرم نوازی، وہ آپ کو جو آپ کی مراد پوری ہو رہی ہے اس مراد کو پرووائڈ کیسے کرے گا، یہ 100% اللہ کی رحمت پر یقین کر کے پڑھیے، لطف بھی لیجیے، دنیا نہ مانگے۔ بے شک دنیا کی ضروریات ہیں، مانگے، مگر صرف دنیا نہ مانگے۔ بچوں کے لیے مانگے، ماں باپ کے لیے مانگے، احباب کے لیے مانگے، زندگی آنے والے دنوں کی تکلیفوں کا ٹل جانا مانگے، پریشانیوں سے نجات مانگیے، آفات و حادثات بلیجات سے نجات مانگے۔ یہ ہر اتوار، سوموار، منگل، بدھ، ہر اتوار پیر اور پیر اور منگل کی درمیانی شب میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ آپ یہ جب چاہیں پڑھیں، مگر پڑھیں ان راتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ یہ تحفہ قبول کیجیے۔